بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ معزول صدر بشار الاسد کی اہلیہ نے روس کی عدالت میں شوہر سے علیحدگی کی درخواست دائر کر دی۔ باغیوں کے اقتدار پر قبضے کے بعد شام سے فرار ہو کر روس پہنچنے والے معزول صدر بشار الاسد کی اہلیہ اسما اسد نے شوہر سے علیحدگی کے لیے ماسکو کی عدالت میں درخواست دائر کر دی ہے۔ اسما اسد طلاق لے کر برطانیہ منتقل ہونا چاہتی ہے اور علیحدگی کے بعد یہ ممکن بھی ہو سکے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ اسما الاسد نے روس کے دارالحکومت ماسکو میں رہائش پر اعتراض عائد کرتے ہوئے طرز زندگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ شام میں بشار الاسد کے خلاف بغاوت کے رہنما اور عبوری حکومت کے کمانڈر ان چیف ابو محمد الجولانی نے کہا ہے کہ ہر قسم کا اسلحہ ریاست کے ہی کنٹرول میں رہے گا۔ دہائیوں سے جنگ زدہ شام میں بغاوت کے بعد بننے والی عبوری حکومت کے کمانڈر ان چیف نے ملک کی نئی ملٹری پالیسی جاری کر دی۔ ابو محمد الجولانی نے کہا ہے کہ جلد ہی شام کے مسلح دھڑے خود کو تحلیل کر کے شامی فوج میں داخل ہونے کا اعلان کرنا شروع کر دیں گے۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ ریاستی کنٹرول سے باہر ملک میں ہتھیار رکھنے کی قطعی اجازت نہیں دیں گے، چاہے وہ انقلابی دھڑوں سے ہو یا ایس ٹی ایف کے علاقے میں موجود دھڑے ہوں۔ ملک میں مختلف گروہوں کے پاس موجود اسلحہ ریاست کے کنٹرول میں آ جائے گے اور یہ ملک میں قیام امن کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ابو محمد الجولانی کا کہنا تھا کہ ملک میں فرقہ وارانہ فسادات اور ملک کی موجودہ صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی بیرونی کوششوں کو بھی ناکام بنائیں گے۔ یہ ان کا اسرائیل کی طرف اشارہ تھا۔ ایرانی ایئر لائن نے صرف خواتین کے لیے اپنی نوعیت کی پہلی پرواز شروع کر دی ہے۔ ایران بانو یعنی ایران لیڈی کے نام سے موسوم یہ پرواز اتوار کو ایران کے دوسرے بڑے شہر مشہد کے ہاشمینی نژاد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اتری۔ آسمان ایئر لائن کے اس طیارے کو ایران کی اولین خواتین پائلٹ میں سے ایک شہرزاد شمس نے آپریٹ کیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جب خواتین مسافروں اور عملے کے ساتھ صرف خواتین کے لیے پرواز چلائی گئی ہے۔ پرواز میں عملہ اور پائلٹ سمیت 110 مسافر سوار تھے اور یہ سب کی سب خواتین تھیں۔ حکومت سے مذاکرات میں پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان سمیت تمام قیدیوں کی رہائی 9 مئی اور 26 نومبر ڈی چوک فائرنگ پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے ابتدائی مطالبات پیش کر دیے۔ اسد قیصر کا کہنا تھا کہ ہم نے عمران خان سے رابطہ استوار کروانے کا بھی مطالبہ کیا۔ حکومت نے عمران خان سے ملاقات کا مطالبہ تسلیم کر لیا۔ جیلوں میں قید ورکرز کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی۔ آج ابتدائی بات چیت ہوئی۔ باقاعدہ مذاکرات کا آغاز 2 جنوری کو ہوگا۔ سیاسی قیدیوں کی رہائی عمران خان کے بغیر ناقابل قبول ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے۔ ایران کہتا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن ہے۔ ایران نے یورینیم کی آفتودگی کو بڑھایا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ خدشہ ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہ بنانے کے وعدے سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ امریکہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل کے ایرانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے سے جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت کم ہوئی ہے۔ ایران کی کمزور پوزیشن صدر ٹرمپ کو ایران سے سفارتکاری میں معاون ثابت ہوگی۔ یمنی حوثیوں کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ گزشتہ شب بحر احمر میں تباہ ہونے والا امریکی F-18 طیارہ ہمارے حملے کے نتیجے میں تباہ ہوا۔ یمنی افواج نے گزشتہ رات یمن پر امریکی اور برطانوی حملہ ناکام بنا دیا۔ حوثیوں نے جوابی حملے میں 8 کروز میزائلوں اور 17 ڈرونز کے ذریعے بحر احمر میں موجود امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کو بھی نشانہ بنایا۔ اس حملے کے نتیجے میں ایک امریکی F-18 طیارہ تباہ ہوا، جبکہ دیگر حملہ آور طیارے یمنی فضائی حدود سے نکل کر امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کے دفاع پر مجبور ہو گئے۔
اس حملے کے نتیجے میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز بحر احمر میں اپنی پوزیشن تبدیل کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس سے پہلے دوستو، امریکی فوج کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ امریکی بحریہ نے غلطی سے بحر احمر پر اپنا ہی طیارہ مار گرایا، جبکہ طیارے کے دونوں پائلٹ بچ نکلنے میں کامیاب رہے۔ حسب معمول، حسب توقع، ٹرمپ کی ایک اور دھمکی پاناما کینال کا کنٹرول واپس لینے کا اشارہ دے دیا۔ امریکی صدر نے پاناما کینال کا کنٹرول واپس لینے کا اشارہ اس لیے دیا کہ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ پاناما کی جانب سے کینال کے استعمال کے لیے زیادہ فیس وصول کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاناما کینال کو غلط ہاتھوں میں جانے نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے چائنا کے اثر و رسوخ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کینال کا انتظام چائنا کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ بیان کسی امریکی رہنما کی جانب سے کسی خود مختار ملک سے علاقہ واپس لینے کی دھمکی دینے کی نادر مثال ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ نے پاناما کینال کی تعمیر اور اس سے منسلک علاقے کا انتظام کئی دہائیوں تک سنبھالے رکھا، تاہم 1999 میں مکمل طور پر اس کا کنٹرول پاناما کو سونپ دیا گیا تھا۔ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاناما کی جانب سے وصول کی جانے والی فیس مضحکہ خیز ہے، خاص طور پر یہ جانتے ہوئے کہ امریکہ نے پاناما کے ساتھ غیر معمولی سخاوت کا مظاہرہ کیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ دنیا کی مجموعی بحری آمد و رفت کا 5% اسی کینال کے ذریعے ہوتا ہے، اور اسے استعمال کرنے والے اہم ممالک میں امریکہ، چائنا، جاپان اور جنوبی کوریا شامل ہیں۔ پاناما کینال اتھارٹی کے مطابق گزشتہ مالی سال کے دوران کینال نے $5 ارب کا ریکارڈ ریونیو کمایا تھا۔ بھارت میں جن کی بیویاں علیحدہ ہو گئی ہیں یا بیویاں انتقال کر گئی ہوں، ایسے امیر مردوں سے شادی کے بعد بھاری رقم بٹور کر فرار ہونے والی ایک نوجوان لڑکی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ لڑکی نے اعتراف کیا کہ اس نے 2013 میں پہلی شادی آگرہ کے ایک تاجر سے کی تھی، بعد میں اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ کر دیا اور سمجھوتے کے نام پر 75 لاکھ بٹور لیے۔ 2017 میں ایک سافٹ ویئر انجینئر سے بھی شادی کی، دوسرے شوہر سے بھی علیحدگی اختیار کر کے تصفیے کے طور پر 10 لاکھ روپے بٹورے، پھر تیسری شادی گزشتہ برس جے پور کے بزنس مین سے کی۔ اس بار مقدمے بازی کی بجائے اس نے گھر سے 36 لاکھ روپے نقد اور زیورات لے کر بھاگی، جس پر شوہر نے رپورٹ درج کروائی، لیکن اب آخر کار پکڑی گئی۔ امریکہ کے سابق ڈائریکٹر نیشنل انٹیلی جنس رچرڈ گرینیل اور متعدد رکن پارلیمنٹ نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو رہا کرو۔ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرنے پر تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری نے رچرڈ گرینیل کا شکریہ ادا کیا۔ یاد رہے دوستو کہ رچرڈ گرینیل نیشنل انٹیلی جنس کے سابق چیف ہی نہیں رہے ہیں، بلکہ وہ ٹرمپ کے خاص بندے بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ موجودہ کابینہ میں بھی انہیں خاص عہدہ دینے کا ارادہ ظاہر کر چکے ہیں۔ سابق انٹیلی جنس چیف کے ساتھ ساتھ امریکی پارلیمنٹ کے متعدد ارکان نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے احتجاجی مظاہروں اور انٹرنیٹ بندش پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کانگریس کی رکن راشدہ تلیب نے بھی کہا ہے کہ میں پاکستان کے بہادر عوام کے ساتھ کھڑی ہوں جو بیدار ہیں اور تبدیلی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ پاکستانی حکومت احتجاج کرنے والوں کے حقوق کا احترام کرے۔ بہت سے سمارٹ فونوں کی ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ ان کی بیٹری بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ خوش قسمتی سے بیٹری کی زندگی بڑھانے والے طریقے موجود ہیں، ان کے ذریعے بیٹری کی مدت استعمال خاصی بڑھ جاتی ہے۔ سمارٹ فون میں سب سے زیادہ توانائی اس کی سکرین استعمال کرتی ہے، لہذا سکرین کی روشنی کم کر دیجیے۔ یوں آئی فون پر 1 گھنٹے میں 54%، جبکہ اینڈرائیڈ فون پر 30% کم بیٹری صرف ہوتی ہے۔ ویب براؤزنگ کے وقت سمارٹ فون اشتہارات ڈاؤن لوڈ کرتے ہوئے خاصی توانائی خرچ کرتا ہے، چنانچہ ایڈ بلاکر انسٹال کر کے بھی آپ بیٹری کی زندگی بڑھا سکتے ہیں۔
نوجوان نسل انٹرنیٹ پہ گانے سننا پسند کرتی ہے، لیکن اس طرح بیٹری زیادہ پاور استعمال کرتی ہے۔ مثلاً وائی فائی کنیکشن پر 2 گھنٹے گانے سننے سے 10% بیٹری خرچ ہوتی ہے، مگر فون کے اندر موجود گانے سننے میں بیٹری کا خرچ صرف 5% ہوتا ہے۔ وائرلیس بند کر دیں۔ جب کسی مقام پر وائی فائی کو کوریج اچھی نہ ہو تو بیٹری بہت تیزی سے ختم ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فون اپنی توانائی اچھے سگنل کی تلاش میں خرچ کرتا ہے، لہٰذا بیٹری بچانے کے لیے وائی فائی بند کر دیں۔ آئی فون اور اینڈرائیڈ فونوں میں یہ دیکھنے کا طریقہ موجود ہے کہ کون سی ایپس بیٹری زیادہ خرچ کرتی ہے۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ فون جب استعمال نہ ہو تو کون سی ایپلیکیشنز بیٹری خرچ کرتی ہیں۔ انہیں تلاش کر کے بیک گراؤنڈ ایکٹیویٹیز کو ڈسیبل کر دیں۔ بعض ایپس آپ کی لوکیشن ٹریک کرتی ہیں، تب فون کا جی پی ایس بہت زیادہ بیٹری استعمال کرتا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ ایسی ایپس کو ڈسیبل کر دیا جائے۔ چائنا میں 35 ارب کلو گرام سے زائد اناج استعمال سے قبل مختلف مراحل بشمول نقل و حمل، پروسیسنگ اور ذخیرہ کرنے میں ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ چائنا میں سالانہ اناج کی پیداوار مسلسل 5 سالوں میں 65 کروڑ ٹن کی سطح کو عبور کر چکی ہے۔ چاول اور گندم کی خود کفالت کی شرح 100% سے تجاوز کر گئی ہے، اور زرعی اجناس کی خود کفالت کی شرح 95% سے زیادہ ہے۔ اناج کے نقصان اور کھانوں کے ضیاع کو کم کرنا غذائی تحفظ کی حفاظت کا ایک لازمی جز بن گیا ہے۔ ملک میں ذخیرہ کرنے سے پہلے اناج کا نقصان بہت زیادہ ہے، جن کی وجہ فرسودہ ذخیرہ کرنے کی سہولیات، رسد کا ساز و سامان اور پروسیسنگ کی تکنیک شامل ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔